الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں۔ جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرانا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا
کہ عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ الا این تم الا ماذا تریدین، کیا چاہتی ہو، کہاں الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے۔ آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے۔ وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی۔ تو عمر ٹھہر گیا، انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل۔ نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا۔ میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟
آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی ہے، لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں ابن عبداللہ، میں نے یہ سب سوچا، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا، ایک آدمی بہرحال 3-4 خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا، چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا، بات تو ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئی، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَشْكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں، دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتہ ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو داعی امن ہے وہ فسادی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ تو غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدأ الاسلام غریبا، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے۔
اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے. اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں جی، یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں بس، لیکن وہی پرانے ملا مولوی کے نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے؟ اور جی کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ایسے بیچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے. ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہوا. چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سروینٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا. وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، صبح اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب تک. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں، تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا. میں نے کہا کہ عمر، جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین، وہی اسلام، وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے. پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر، ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن، عمر کی بہن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے؟ انا صبا، وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا، وہ بھی مسلمان تھے. اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ 2-4 صورتیں لکھی ہوتی تھیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے. اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا تو اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے، آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا. اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی
کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، آواز آتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارت سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے، اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر۔ خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بفرا ہوا شعر بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو، تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں، ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے، اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا، اپنی بہن کو مارنا۔ اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا۔ اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے؟ آخر وہ تو اتنا بڑا طاقتور آدمی، اتنا بڑا جبار آدمی، قہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی، ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اب بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے، عمر دونوں کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کا خون کھول اٹھا، اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کیا تم کر رہے ہو؟ یہی تمہارا مذہب ہے؟ ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں، اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو۔ سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب میں دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑ۔ تم جو چاہ سکتے ہو کرو۔ اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما اہم جگر آزما، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم۔ لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے، طاقت ہے، زور ہے، آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو سن۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی۔ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ۔ بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے کوئی پلید نہیں چھو سکتا۔ اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہا لو، چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا۔ اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کری، عامر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقابلت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات۔ اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے
کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، داعی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے۔ بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ۔ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھو، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے۔ یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے، کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ محلے میں آپ نظر دوڑانے کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے؟ امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم۔ ہاں، وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شیفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے گی یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر دیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا، حضرت عمر فبکا، عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اللہ کا قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دل اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ پرانے دور کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا، اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ زیادہ تر جلسے 14ویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی، کچھ تھوڑا بہت ڈم شب جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے۔ تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے وہ گانے والیوں کا، مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ تو غریب آدمی تھا، جس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے ذمہ دار کے بیٹے کی شادی ہے، اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اور ساری دنیا، سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے، کون آئے گا؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئیں گے، بس یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں، بس آپ تو تشریف لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے؟ اور مسجد میں وہ 2-4 آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے معتقدین میں ہیں، ہمیشہ درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اور سب کہا ٹھیک ہے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، تو باقی ٹھیک سی بات تھی کہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کے بجائے 20 آدمی ہو گئے۔ جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 ہوں یا 20 ہوں، آپ آئے تو ہیں، اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے، میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاءاللہ، تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی، تو اس کے کان میں آواز پڑی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں کوئی تقریر ہے کہ مولوی شولی ملا شلہ قسم کا آدمی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں تو کیا ہے، میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پیسے دیں یا نہ دیں، گانا بند، جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل۔
اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام۔ اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے جہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے وہاں آئی اور پھر سارا مجمع لوٹ آیا، کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں۔ نے کہا کہ ہاں سنیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو، آخر انسان ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود، اور اتنی میں پڑھ رہا ایک اعزاز میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام ہے۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اب اس اثناء میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں، نہیں، امام مسجد جو ہے وہ آپ ہے لہذا وہ نماز پڑھائے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی 2 رکعت پڑھیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی ظہر کی نماز میں، اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے، سمع اللہ زور سے، اسی طرح، اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے 2 رکعتیں کیسے پڑھائی؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں 2 رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا۔ اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب 2 پڑھی ہے میں بھی آپ کو 2 پڑھا دوں۔ تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا، اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں، ہر مہینے میں 1 جمعہ پڑھتے، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں 1 مہینے میں ہم 1 دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے، بس ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو، اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے۔ تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا مجھے حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت 2 جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آتا۔ فجاء عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا،
اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے، اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں، اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے، اور جناب اسی عالم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا۔ جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ حضرت حمزہ شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی۔ کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر۔ دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر؟ ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ۔ جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوشی ہوئی، اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے۔ محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل، اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر مسلمان ہو۔ وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ اس نے کہا حضور السنا علی الحق وہم علی الباطل۔ عمر ہے نا جی، اب کری یہ زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے جینیس۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزیٰ، کہ لات و عزیٰ جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلہ، منات ہے، لات ہے، عزیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو حجر ہے، اصنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات والعزیٰ فی المسجد، مسجد الحرام میں لات و عزیٰ کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت ام ہانی میں چھپ چھپ کے کریں یا رسول اللہ، یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی۔ کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو، آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کو روکے۔ آج بھی مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ گئی۔ پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو گیا۔ اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسائے قریش ہے، ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عقبۃ ابن ابی معیط ہے، امیۃ ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، بڑے بڑے روسائے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں۔ ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے، آگے دیکھا، اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا۔ جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت، طاقت، قوت، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے، لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں۔ بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ رک گیا، اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش، روسائے قریش، سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا، اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ۔ اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے، ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی، خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار،
بی بی سمیہ، بی بی نہدیہ، غریب ضعیف کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے ضعفائے لوگ تھے۔ عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے، تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے نہیں نکلے تھے، لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، مکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب قریش نے کہا کہ ابھی دارالندوہ میں میٹنگ بلاؤ، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو، اب کیا کریں؟ دارالندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں، اب ہمارے پاس کیا حل ہے؟ یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا۔ رؤسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نیا اختراع، نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم، اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کہو کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صلح کر لیتے، جھگڑا ختم کر۔ فرفض رسول اللہ، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا کریں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آپ سلام کریں، ان پہ آ کے مسا کریں، انہیں چومیں چاٹیں، اور 8 دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم 8 دن، آپ ایک دن۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم 1 مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ 1 دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم 1 سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ، 1 دن عبادت کرو یا 1 گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ، وہ بھی باہر تبوت شاہ حسین، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تبوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے، ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوش ہو جاتی ہے، اچھا آدمی بڑا اچھا تھا، منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا، کوئی گڑبڑ کی، ہلنے نہیں دیا کسی کو، تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو، اس پہ بھی حاضر ہیں، تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے، بارش آ جی، کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو، کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں، کوئی ایسی بات نہیں، دونوں راضی رہیں، اللہ بھی راضی رہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے۔ صبح کو پی اور شام کو توبہ، رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، وہ تو رات کو پیتے ہیں نا، دن کو تو نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھ، حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن کی یہ سورت جو تھی نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا اعبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا؟ یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دیں۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتی ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہن، دہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے اور رسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے اور وہ بھی تھوڑے سے فرمایا فلا تطع المکذبین، مدنی خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو۔ اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتی ہوتی الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلہہ ہیں، بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ